آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پینٹاگون کا دورہ، امریکی وزیر دفاع سے ملاقات۔ ترجمان پینٹاگون کے مطابق ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، دو طرفہ دفاعی تعاون کی ممکنہ شعبوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ پنجاب میں عام انتخابات ایگزیکٹو سے کرانے کا نوٹیفیکیشن معطل۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقی نجفی نے پی ٹی آئی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے لارجر بینچ تشکیل دینے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ درخواست میں اہم نکات اٹھائے گئے۔ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے قومی سطح پر اثرات ہوں گے۔ الیکشن پر غریب قوم کے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اگر ملک کی بڑی پارٹیاں نتائج قبول نہ کریں تو سب ضائع ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن کو آزاد شفاف انتخابات کرانے کے لیے تمام امیدواروں کو مساوی موقع دینا ہوتا ہے۔ ووٹرز کو بغیر کسی خوف کے ووٹ کاسٹ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ موجودہ حالات میں شاید الیکشن وہ نتائج نہ دے سکے جو جمہوریت کے لیے سوچے جاتے ہیں۔ جی ڈی اے نے سندھ میں ریٹرننگ افسران کے تقرر کو مسترد کرتے ہوئے اسے یک طرفہ الیکشن کی سازش قرار دے دیا۔ جی ڈی اے نے مقرر کیے گئے ریٹرننگ آفیسرز کے معاملے پر ہم خیال جماعتوں سے رابطے کا بھی فیصلہ کیا۔ دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ ادھر سندھ کی نگران حکومت کا 8 اضلاع کے ایس ایس پیز تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ نگران صوبائی حکومت نے الیکشن کمیشن سے اجازت طلب کر لی۔ سندھ حکومت نے پولیس افسران کی شکایتوں پر نئے افسران کی فہرست الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ M1 پر سوابی سے برہان انٹرچینج تک گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ لاہور اسلام آباد اور لاہور سیالکوٹ موٹر ویز مکمل بند۔ موٹر وے M3 پر فیض پور سے روجانہ، M4 پر پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ ملتان سے عبدالحکیم تک بھی شہری موٹر وے استعمال نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سیویلینز کا ٹرائل کرنے کی مشروط اجازت دے دی۔ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل۔ 9 مئی حملوں میں گرفتار 103 ملزموں کے کیسز کا حتمی فیصلہ اپیلوں پر فیصلے تک نہیں ہوگا۔ ملزموں کے ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط۔ 6 رکنی بینچ نے ملٹری ٹرائل روکنے کا فیصلہ 5-1 کی اکثریت سے معطل کیا۔ جسٹس سردار طارق، جسٹس امین الدین، جسٹس محمد علی مظہر کی حمایت، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عرفان سعادت نے فیصلے کی حمایت کی۔ جسٹس مسرت ہلالی کی فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی مخالفت۔ مزید سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی۔ سماعت کے آغاز پر وکلاء نے بینچ پر اعتراض کیا۔ جسٹس سردار طارق نے اعتراضات مسترد کر دیے۔ بینچ سے الگ ہونے سے انکار، کہا یہ جج کی مرضی ہے، بینچ کا حصہ رہے یا معذرت کرے۔ توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت خارج۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نیب نے توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں گرفتاری بھی ڈال دی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا توشہ خانہ کیس میں جسمانی ریمانڈ لینے کا فیصلہ، بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ہی تفتیش کی جائے گی۔ نیب پروسیکیوٹر کے مطابق آج توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ لیں گے۔ سائفر کیس، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد۔ ملزم بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات نے فرد جرم عائد کی۔ باقاعدہ ٹرائل آج اڈیالہ جیل میں شروع ہوگا۔ گواہوں کے بیانات قلمبند کیے جائیں گے۔ فرد جرم کے مطابق خفیہ سائفر کو جلسے میں لہرایا گیا، مندرجات کو زیر بحث لایا اور دانستہ اپنے مفاد میں استعمال کیا گیا۔ اس عمل سے ملک کے تشخص اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچا۔ ایسا کرنا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرم ہے۔ ایف آئی اے کی سائفر کیس کا ٹرائل ان کیمرہ کرنے کی درخواست۔ جھوٹے مقدمات میں سزا مجھے نہیں، 25 کروڑ عوام کو ملی۔ میرے ساتھ دشمنی میں قوم کے ساتھ جو سازش ہوئی اس کی وجہ بتائی جائے۔ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، انتقام نہیں، حساب لینا تو بنتا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا مسلم لیگ نون کی پارلیمانی اجلاس سے خطاب۔ بولے انہوں نے جنرل باجوہ یا جنرل رحیل کے خلاف کبھی سازش نہیں کی۔ جو دکھ انہیں دیے گئے ان کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ 8 فروری کو سب سے بڑی عدالت اور جے آئی ٹی بنے گی، فیصلہ عوام کریں گے۔
آپس میں لڑتے رہے تو دہشت گرد فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ملک میں تقسیم کی سیاست اور اختلافات ختم کرنا ہوں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پشاور ہائی کورٹ بار سے خطاب. بولے شہید بھٹو کیس میں انصاف چاہتے ہیں. انصاف دے کر تاریخ کو درست کیا جائے تاکہ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو اور کسی اور وزیر اعظم کے ساتھ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. بلاول نے پشاور میں ورکرز کنونشن سے بھی خطاب کیا. بولے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے. خواتین کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے بلا سود قرضے دیں گے. عام انتخابات کی تیاریاں. پیر پگارا کی زیر صدارت گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا اجلاس. سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم کا باضابطہ طور پر جی ڈی اے میں شمولیت کا اعلان. نون لیگ کی سابق سینیٹر راحیلہ مکسی بھی جی ڈی اے میں اجلاس میں شریک ہوئیں. لیاقت جتوئی، فہیم الدین مرزا، صفدر عباسی، صدر الدین راشدی، ذوالفقار مرزا کی شرکت. ہم خیال سیاستدانوں کے ساتھ جاری بات چیت پر تبادلہ خیال. حلقہ بندی اور ریٹرننگ افسران پر تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا. اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. کاشتکاروں کو یوریا کھاد مقررہ نرخوں پر فراہمی کی ہدایت. نگراں وزیر خزانہ نے کہا یوریا سرکاری نرخ سے زائد پر فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. ای سی سی کو ملک میں مہنگائی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں بتایا گیا ملک میں مہنگائی کی صورتحال برقرار ہے. توانائی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے مہنگائی بڑھی. ای سی سی نے کے الیکٹرک کے ساتھ واجبات سے متعلق سمری مؤخر کر دی. کینگروز کے دیس میں شاہینوں کا پہلا امتحان. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ آج شروع ہوگا. پرتھ میں 1 گھنٹے بعد کھیل شروع ہوگا. پہلے ٹیسٹ کے لیے شان مسعود کپتان، شاہین شاہ آفریدی نائب کپتان مقرر. محمد رضوان ٹیم سے ڈراپ. سرفراز احمد وکٹ کیپنگ کریں گے. ٹیم میں امام الحق، عبداللہ شفیق، بابر اعظم، سعود شکیل شامل. سلمان آغا اور فہیم اشرف بھی پلئنگ 11 کا حصہ. فاسٹ بولر خرم شہزاد اور عامر جمال ڈیبیو کریں گے. لاہور میں پی ایس ایل 9 کے لیے پلیئرز ڈرافٹنگ کی رنگا رنگ تقریب. چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف، فرنچائزز مالکان اور کرکٹرز کی شرکت. ملتان سلطانز نے ڈیوڈ ملان، ڈیوڈ بلی کو پک کر لیا. کیمرون پولارڈ، ڈینیل سیمز، محمد نواز اور ٹیم سائفرٹ کراچی کنگز کا حصہ. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے شیریفن، ردرفورڈ اور محمد عامر کو شامل کر لیا. لاہور قلندرز نے فخر زمان، صاحبزادہ فرحان، روسی ونڈر ڈوسن کو ٹیم کا حصہ بنا لیا، جبکہ پشاور زلمی نے نور احمد اور آصف علی کو پک کیا ہے. اسلام آباد یونائیٹڈ نے جارڈن کاکس اور ٹائمل ملز کا انتخاب کیا. پاکستان سپر لیگ کے سیزن 9 میں شاہ برادرز دھوم مچانے کو تیار. اسلام آباد یونائیٹڈ نے فاسٹ بولر نسیم شاہ کے بعد ان کے 2 بھائیوں کو بھی اپنی ٹیم میں لے لیا. اسلام آباد یونائیٹڈ نے فاسٹ بولر حنین شاہ اور عبید شاہ کو ایمرجنگ کیٹیگری میں پک کیا. نسیم شاہ پہلے سے ہی پلاٹینم کیٹیگری میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا حصہ ہیں.